اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی ساری بستیوں کو، کئی ساری قوموں کو، من قبلکم آپ سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، وما کانوا لیؤمنوا اور نہیں تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی القوم المجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، نجزی ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم قوم کو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے بنایا تمہیں نائب زمین میں، ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں خلائف نائب جانشین فی الارض زمین میں، وہ گئے ان کے بعد تم آ گئے، من بعدہم لننظر کیف تعملون ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وہ تو چلے گئے، ان کے بعد وہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بینات بالکل واضح صاف صاف، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائتی آپ لے آئیے، ائتی لے آئیے، بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، ہاں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن آپ لے آئیں، اس میں جو ہمارے باپ دادا کو جو رگڑا لگایا گیا کہ وہ مشرک تھے، ہمارے بتوں کو جو رگڑا لگایا گیا، اس قرآن کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں جس میں بتوں کی تردید نہ ہو، ہمارے شرک کی مذمت نہ ہو تو ہم مان لیں گے، او بدل ہو یا اسی کو تبدیل کر دیں، اس میں جو بتوں کو رگڑا گیا ہے ان آیات کو آپ نکال دیجئے، جن آیات میں شرک سے منع کیا ہے ان کو آپ نکال دیجئے، اس کو تبدیل کر دیجئے، پھر ہم مان لیتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما یکون لی نہیں ہے مجھے کوئی اختیار، ان ابدلہ یہ کہ تبدیل کروں اس کو، من تلقاء نفسی من تلقاء نفسی اپنی جانب سے میں کوئی چیز تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، ان اتبع میں پیروی نہیں کرتا، الا مگر اس چیز کی ما یوحى الی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں قرآن کو نہیں بدل سکتا۔ قرآن کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کی تم پر، ولا ادراکم بہ اور نہ ہی پروردگار تمہیں یہ قرآن بتاتا، ولا ادراکم بہ نہ ہی اللہ تمہیں یہ قرآن بتاتا، فقط بس تحقیق، لبثت فیکم عمرا میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ، من قبلی اس سے پہلے تمہارے اندر میں اپنی 40 سال زندگی گزار چکا ہوں،
افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے 40 سال کے عرصے میں، جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی، یہ پوری زندگی 40 سال کی میری تمہارے سامنے گزری ہے، اس پورے عرصے میں نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تو کہ میں اللہ پہ جھوٹ بولوں؟ کیا میں اللہ پہ جھوٹ بولتا ہوں کہ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا؟ ہو نہیں سکتا۔ فمن اظلم ممن، بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ کے افترا باندھا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان بات یہ ہے، لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ جی لکھیے۔ سورہ یونس درس نمبر 5 آیت نمبر 13 تا 17۔ سبق عنوان ہے مجرمین سابقین کی ہلاکت اور مجرمین حاضرین کے لیے عبرت، یعنی موجودہ دور کے جو مجرم ہیں ان کے لیے سابقہ مجرموں کی ہلاکت ایک عبرت ہے، اس سے سبق ہے۔ اور کفار عرب کی ایک ہرزہ سرائی کا جواب، کفار عرب کی ایک ہرزہ سرائی کا جواب۔ ربط، گزشتہ آیات میں مجرمین و منکرین، کفار و مشرکین کا مستحق عذاب ہونا بتایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں سابقہ کفار کا بوجہ نافرمانی ہلاک ہونا بیان کیا گیا ہے، تاکہ موجودہ دور کے مجرمین حاضرین جو ہیں وہ سابقین مجرموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں اور باز آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو چھوڑ دیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت ہے انبیاء کے منکرین کو عذاب کے اندر برباد کر دینا، ہلاک کر دینا۔ قدیم سنت ہے اللہ کی، وہ چلی آتی ہے کہ جو انبیاء کو تنگ کرتے ہیں، انبیاء کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ جلدی نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، تو اللہ کے حلم سے دھوکہ مت کھائیے، جو پکڑے گا ہی نہیں، پکڑے گا ضرور۔ فرمایا اے اہل مکہ، تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بڑے گزرے، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ظلم سے مراد کفر و شرک کرنے والے، خود اپنی جان پہ، مشرک خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، شرک کر کے کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن اور کوئلہ بنانے کے لیے پیش کر رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے نا اپنے اوپر۔ حجج کا انکار کرتا ہے، دلائل کو ٹھکراتا ہے، انبیاء سے مذاق کرتا ہے، تمسخر اڑاتے ہیں انبیاء کا، یا اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ انبیاء کا، داعین کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر حجت تام کر دی، جب حجت تام ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، جب تک اللہ نبی نہیں بھیجتے عذاب نہیں بھیجتے، یہ نہیں کہ ویسے ہی کسی کو ہلاک کر دیا جائے، نہ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حجت تام کرتے ہیں، دلائل کے ذریعے سے، مختلف معجزات اور نشانیوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی اگر نہیں مانتے تب جا کے عذاب آتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بے قصور تھے۔ فرمایا ان پہلوں کو ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا، تاکہ ہم دیکھیں، ہم آزمائیں، ہم امتحان لیں، جانچیں تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم کیا کرتے ہو، ایمان لاتے ہو یا پہلوں کی طرح کفر کرتے ہو۔ جیسے عمل کرو گے ویسا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ،
اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلو کی ہلاکت تمہارے سامنے ہے، مکہ والوں ہجر کی بستیاں تمہارے قریب ہیں، جب تم یمن کی طرف اسفار کرتے ہو ان سے گزر کے جاتے ہو، دیکھ کے جاتے ہو، لہذا عبرت حاصل کرو۔ بڑی بڑی قومیں یہاں آباد تھی، تم سے زیادہ صحت مند، قوت والے، طاقتور قومیں، ہاتھ پورا درخت ایک ہاتھ سے جڑ سے اکھاڑ کر کندھے پر رکھ کے اٹھا کے لے جاتی تھی، اتنی طاقت والے، پہاڑوں کو کھود کھود کے اندر سرنگیں بنا کے انہوں نے اپنے لیے گھر بنائے ہوئے تھے، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اتنی طاقتور قوم تھی۔ جب انہوں نے انبیاء کی بات کو ٹھکرایا، ان کو ہلاک کر دیا، تو تم کون ہوتے ہو؟ لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ان قوموں سے عبرت حاصل کرو، نیک اعمال کرو۔ عقل کا تقاضا یہ کہ اب یہ سابقہ اقوام کے تذکرے تمہارے سامنے کیے گئے تاکہ تم ان کو پڑھو، پرکھو، سمجھو، سنو اور سبق لو کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلیں، کہیں ہمارا عشر بھی یہ نہ ہو جائے۔ قوم نوح کو نہیں پڑھا تم نے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، کیا عشر ہوا ان کا؟ قوم شعیب کا کیا عشر ہوا؟ آل فرعون کو کیسے دریا میں لا کر دریا برد کر دیا، غرق کر دیا انہیں۔ جیسا باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت تمہارے لیے بھی لاگو ہو جائے گی اور برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام اور نشان نہیں باقی رہے گا۔ یہ آپ نے قرون پڑھا، قرن کی جمع ہے تو اس کا معنی صدی، جماعت، کتنی جماعتیں پہلے ہلاک کی۔ آگے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا سے کفار عرب کی ایک ہرزہ سرائی کا جواب دیا گیا۔ ربط کیا ہے اس آیت کا پچھلی آیت میں؟ اس آیت میں منکرین نبوت کے ایک شبے کو ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ دو شبہات پہلے ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا تھا، ابھی منکرین کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب تھا۔ شبہ کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تو قرآن ان کے دل پر اثر کرتا، نصیحتیں قرآن کی سمجھ میں آتی، اور پھر جب قرآن کریم رخ بدلتا، انداز بدلتا، جاہلانہ رسومات کا آپریشن کرتا، شرک کی تردید کرتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ان آیات کو قرآن سے نکال دیجیے، یا کوئی نیا قرآن لے آئیے پھر ہم مان لیں، یہ بدل دیں، آپ یہ مضمون چینج کر دیں، جہاں پر شرک سے منع کیا گیا ان آیات کو آپ نکال دیں، بتوں کی تردید کے لیے یہ ان آیات کو آپ نکال دیں۔ ہمارے بتوں کی تردید ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بتوں کی مذمت نہ کیجیے، ہمارے اباء و اجداد جو شرک پہ اڑے ہوئے تھے ان کی مذمت نہ کیجیے۔ تو عجیب ضد تھی مشرکین کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، میرا کلام تھوڑا ہی میں اس کو بدل دوں۔ کسی نبی کو اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل سکے، وحی الہی کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک نکتہ لکھا تفسیر کبیر میں، امام راضی فرماتے ہیں کفار کی یہ فرمائش بطور مذاق اور بطور استہزاء تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاق کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ مختلف انداز سے یہ مذاق اڑاتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مطالبے پر ہمارے ایمان کی لالچ میں ان آیات کو نکال دیں تو پھر ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کا ہی کلام ہے، آپ نے خود اس کو بدل دیا تو آپ کا کلام نہیں ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس میں کوئی بات تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یا آج کل جو موجودہ دور کے دانشور اور سکالر جو یہ کہنا چاہتے ہیں، جن پر الہاد ڈیرے ڈالے ہوئے کہ مل بیٹھ کر سود کے بارے میں کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے، ان بدبختوں کو اتنا پتہ نہیں سود کو خدا نے حرام کیا، قرآن نے حرام کیا، اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا۔ جس چیز سے اللہ منع کر دے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا،
نبی اس کو نہیں تبدیل کر سکتا، باقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو شہد حرام کر دیا، قسم اٹھا لیا میں شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے مانا نہیں فرما دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، شہد حرام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ تو جو چیز حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا دنیا کا کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ آج تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سود کے بارے میں مل بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیے، 4 دن گزریں گے تم کہیں گے خنزیر کے بارے میں بیٹھ کر کچھ کرنا چاہیے، اس لیے ان کی زبان پر کوئی اور بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جویریہ مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان تھی، جائز تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حضرت علی کے لیے، مسلمان تھی وہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فرمایا علی میں نے ایک بات سنی ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے ہاں ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بات سنو، وہ اللہ نے تیرے لیے حلال کیا، حرام میں نہیں کہتا، اس لیے کہ مسلمان ہے تو اس سے نکاح کرنا حلال ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر ابو جہل کی بیٹی اور ساتھ محمد کی بیٹی ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی نے ارادہ ترک کر دیا، فرمایا اگر تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو میری بیٹی کو میرے گھر واپس بھیج دو، وہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ دونوں اکٹھی رہ نہیں سکیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، نکاح تیرا اس کے ساتھ حلال ہے، حرام تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات یہ بھی ہے، نبی کی بیٹی کی موجودگی میں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا منع ہے، اس وجہ سے بھی اس دوسری لڑکی کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اب بالفرض سوکن ہوتی ہے، یہ دونوں آپس میں کسی بات میں الجھ جائیں، یہ برا بھلا کس کو کہیں گی؟ اپنے خامن کو، تیرا خامن جیسا دوسری کہتے نہیں بھائی خامن تو دونوں کا وہی ہے، خامن کو نہیں برا بھلا کہیں گی، ایک دوسرے کے باپ کو کہیں گی۔ اور جو دوسری لڑکی ہوگی اگر نبی کی بیٹی کو کوئی ایسی بات کہے گی کہ تیرا باپ ایسا، اسی وقت کافر ہوگا، اسی وقت۔ اس لیے یہ بھی ایک بڑا احسان ہے، کفر سے بچانے کے لیے بھی نبی کی بیٹی کی موجودگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد بہت ساری شادیاں کی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد۔ تو جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کا کلام میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور تمہیں خود بھی یہ بات معلوم ہے کہ میں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپن میں بھی کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مکہ والوں، اور مکہ والے بھی جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ کیا مکہ والے آپ کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ بالکل کہتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے پوری زندگی کبھی اس کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، بارہا تجربے کیے، ہزاروں تجربے کیے، کبھی آپ نے جھوٹ کسی معاملے میں نہیں بولا۔ فرمایا بھلا میں دنیاوی امور میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کیا اللہ کے کلام میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کبھی امانت میں نے خیانت نہیں کی، تم خود اس بات کے گواہ ہو، تو کیا اللہ کی امانت میں تصرف کر کے خیانت کر کے اس کو بدل سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ اور جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، مقصد تمہارا یہ ہے کہ ایسا قرآن لاؤ جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو، جس میں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر نہ ہو، جس میں قبر کے عذاب کا ذکر نہ ہو، جس میں جہنم کا ذکر نہ ہو، حشر نشر کا ذکر نہ ہو۔
جس کے اندر بتوں کی تردید نہ ہو، جس میں عذاب والی آیتوں کو نکال دیا گیا ہو، حلال و حرام کا کوئی فرق اس میں نہ ہو. تم یہ چاہتے ہو ہماری خواہش کے مطابق کتاب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کتاب بنانے والا لانے والا میں نہیں ہوں، کتاب اللہ کا کلام ہے، وہ بھیج رہا ہے. تو اللہ نے جواب دیا ان لوگوں سے، فرما دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا. اگر بالفرض وحی الہی میں تبدیلی کروں گا تو بڑے دن کے خوفناک عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اس لیے قرآن میں تبدیلی کی کسی کو اجازت نہیں ہے. پلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا ہی نہ. یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن کو اللہ نازل ہی نہ کرتا، اور نہ مجھے تمہارے سامنے پڑھنے کا حکم دیتا. یہ سب اللہ کی چاہت ہے، اس کا حکم ہے. اب اس کی چاہت یہ کہ میں تمہارے سامنے پڑھوں تو لہذا میں پڑھوں گا، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، میں اس کو بدل نہیں سکتا. تم جو بدلنے کی فرمائش کرتے ہو تمہاری یہ فرمائش عبث ہے، لا یعنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور فرمایا میں تمہارے اندر تم نے ایک بڑی عمر گزار چکا ہوں، 40 سال اپنی عمر کا ایک خاص حصہ تمہارے اندر رہ چکا ہوں. جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، لڑکا پن کی عمر ہوتی ہے، یہی عمر ساری رنگینیوں والی ہوتی ہے. میری پاک صاف زندگی تمہارے سامنے، میں اپنا کردار پیش کر رہا ہوں. تمہارے ساتھ میں نے عرصہ گزارے، میں نے کسی سے جا کر کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی استاد کے پاس گیا نہیں. میرا کردار، میرا چال چلن، میری بول چال، میری گفتگو تمہیں معلوم ہے. اس 40 سال کے عرصے میں بارہا تم نے تجربے کیے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. تو جو قرآن دفعتاً تمہارے سامنے میں نے پیش کیا، جو علوم کا خزانہ ہے، اخبار ماضیہ بتا رہا ہے، مکارم اخلاق بتا رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، فساد ختم کر رہا ہے، فصیح اور بلیغ بھی ہے، جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بڑے بڑے فصحاء مات کر گئے، عاجز آ گئے. اور کئی بار یہ قرآن تمہیں چیلنج بھی دے چکا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام، اللہ کا کلام نہیں، تو لے آؤ اس جیسا، 10 لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. چلو 113 صورتیں معاف، صرف ایک صورت لے آؤ، چلو ایک آیت لے آؤ. اس چیلنج کا آج تک کیا قیامت تک تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں امی ہوں، کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، بڑا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، اور اب اللہ کی جانب سے یہ کلام لایا ہوں جس کے مقابلے سے بھی تم عاجز ہو. پوری دنیا کے فصحاء اور بلغاء عاجز ہیں، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے شعراء جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا، اور ان کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ایک لفظ زندگی میں ایک بار بولا، دوبارہ وہ لفظ نہیں بولا. ایک بار پانی مانگا، مثلا پانی مانگنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، پوری زندگی دوبارہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا، دوسرا جملہ بولا. دوبارہ چاہیے تو دوسرا جملہ بولا. اتنے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، لیکن قرآن کریم کا مقابل پیش کرنے سے وہ بھی عاجز تھے، وہ بھی عاجز تھے، ایک آیت نہیں لا سکے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں دعوی نبوت میں سچا ہوں، میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. جب 40 سال تک تم تجربے کر چکے، کسی دنیاوی معاملے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں اللہ پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ بتاؤ اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ ہاں تم ہو اللہ پہ جھوٹ بولنے والے مشرکین مکہ، تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تم کہتے ہو بت اللہ کا شریک ہے، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. تم کہتے ہو یہ بت خدائی میں شامل ہیں، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. تم کہتے ہو یہ بت بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت بنا کر کھڑے کیے ہوئے، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. اللہ کی اولاد مانتے ہو، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ یہ سب اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو تم. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا، اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، جھوٹ بولتے ہیں.
کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اور ان جھوٹوں کا سرخیل اور سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک جو سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے مرزائیت کا ہے۔ بڑے فتنے آئے، منکرین ختم نبوت بڑے آئے، اسود عنسی جیسے، مسیلمہ کذاب جیسے، سب مٹ گئے، ختم ہو گیا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے مرزائیت اور قادیانیت کا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ انتہائی خطرناک فتنہ ہے، انتہائی خطرناک فتنہ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کیا، ختم نبوت کے انکار کیا۔ یہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں، ہماری طرف ویسے یہ باتیں منسوخ کر دی، ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ سارے مرزائی آپ کو یہ کہیں گے، کوئی مرزائی مبلغ، کوئی مرزائی مربی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ ہر مرزائی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا آپ کو یہ کہے گا ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن آپ ان کو پرکھ کے دیکھیے کہ جناب والا ختم نبوت سے مراد کیا ہے۔ تو مسلمانوں کی مراد کیا ہوتی ہے؟ نبوت کس پہ ختم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرزائی کی مراد کیا ہوتی ہے؟ نبوت کس پہ ختم ہے؟ مرزا قادیانی۔ مرزائی ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو مشرکوں کو قرآن سے چڑ تھی، خصوصاً جب توحید کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں وہ ان پر ایٹم بم بن کے گرتی تھی۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تکبر کرتے تھے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کی منظر کشی فرما رہے ہیں، کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے شریکوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنا لیا، ایک خدا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی ایک خدا سارا کچھ کیسے کر سکتے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور سورہ انعام میں فرمایا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو ابھی بھی سچا صادق اور امین کہتے ہیں، ابھی بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے ہیں، یہ ظالم جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں، قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ سچے صادق امین ہیں، لیکن جب توحید کی باری آتی تھی، اللہ کی آیتیں جب آتی تھی، جب توحید آتی تھی پھر انکار کرتے تھے، ان کے انکار کرتے تھے۔ جب حلال و حرام کا مسئلہ آتا تھا پھر اس میں گڑبڑ کرتے تھے۔ ابو جہل نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا یا محمد لا نکذبک، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھوٹا کہتے۔ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں۔ ولکن نکذب بالذی جئت بہ، ہم اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ لے کر آئے، اس قرآن کو جھٹلاتے تھے، قرآن کے انکار کرتے تھے۔ لیکن جب توحید کی آیت آتی تھی تو ان پہ ضرب لگتی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی صداقت کے گواہ خود مشرکین تھے، باوجود سخت مخالف ہونے کے اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس ہی رکھتے تھے، آپ کے پاس ہی امانتیں رکھتے تھے۔ اور مشرکین کے بڑوں کا حال کیا تھا امانتوں کے حوالے سے؟ ایک بات سنا دیتا ہوں بس۔ غسان کے بادشاہ نے ایک منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، سونے کا ہرن بناؤں گا، اور وہ سونے کا ہرن بیت اللہ پر نذرانے کے طور پر پیش کروں گا کہ بیت اللہ کی ضروریات اسے پوری کر کے لگا دی جائیں۔ بھائی سونے کا ہرن کتنے کلو سونا ہوگا اس میں، آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا، اس کی وہ حاجت قبول ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اب اس نے سونے کا ہرن تیار کیا اور اپنے قاصدوں کے ذریعے، کارندوں کے ذریعے سے بھیجا کہ جاؤ اس کو مکہ شریف میں جو بیت اللہ کے متولی ہیں ان کو دے آؤ اور ان سے کہہ دو کہ بیت اللہ کی کوئی ضروریات ہوں تو اس کو اس کے ذریعے سے پوری کر لینا۔ سونے کا ہرن، رات کو جب یہ کرندے آئے، دیر ہو گئی، دیر سے پہنچے اور لوگ سو گئے تھے۔ ابو لہب
یہ بھی حرم کے متولیوں میں سے تھا. اس نے وصول کیا، اس کو دے دیا کہ بھائی ہمیں جلدی واپس جانا ہے تو یہ حرم کے لیے ہے، آپ اس کو استعمال کر لینا، حرم کی جہاں پر ضروریات ہوں بیت اللہ پہ لگا دینا. یہ ابو لہب اس سونے کے ہرن کو ایسے ہڑپ کر گیا، دھواں بھی نہیں نکالا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کا، ایسا ہڑپ کر گیا. مشرکین کی خیانتوں کا یہ حال تھا، بیت اللہ کے نام کی چیز کو ہڑپ کر گیا. اور اللہ کے نبی کی امانت داری دیکھیے کہ مخالفین بھی اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. اور آیت کے آخر میں فرمایا مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں فرمایا؟ پتہ لگ جائے گا، معلوم ہو جائے گا مجرم کون ہے. دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے کفار ناکام ہوئے، سمجھ آ گئی نا یہی مجرم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غالب کیا، تھوڑے ہی عرصے میں سارے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، سارا عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا. اور بات واضح ہو گئی کہ کون مجرم ہے. اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر رہے ہیں تو سمجھے مجرم نہیں ہے. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مشرکین نے بھی تسلیم کیا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ صادق اور امین نہیں کہتے رہے ساری زندگی آپ کو. ابو سفیان نے خود ایک واقعہ بیان کیا جب مسلمان ہوئے. اس کے بعد واقعہ پیش آیا تھا اسلام لانے سے پہلے، حالت کفر میں واقعہ ان کو پیش آیا تھا. ابو سفیان بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے تھے. تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ سنایا. صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں آس پاس قرب جوار میں دور و نزدیک تبلیغی خطوط بادشاہوں کے نام لکھے. شاہ روم کو بھی آپ نے خط لکھا، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. جب شاہ روم کے پاس قیصر کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے کہا اپنے ملک میں دائیں بائیں معلومات کرو کہ عرب سے کوئی آدمی آیا ہوا ہے، اگر عرب سے کوئی بندہ آیا ہوا تو اس کو ذرا بلاؤ یہاں پہ، اس سے ذرا اس شخص کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اتفاق سے ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے روم گیا ہوا تھا. اس کے کرندوں نے تلاش کیا، ابو سفیان مل گیا. مکہ اور عرب سے کیا مکہ سے مل گیا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہیں کا اور قریبی. قیصر نے کہا میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کو لایا گیا. شاہ روم نے تحقیقات شروع کی. پہلے معلومات کی آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کیا ہیں کیا ہیں. قرب جوار میں بالکل قریب کا ہوں، ہمارے پڑوسی ہیں، باتیں ہوئی بہرحال. اللہ اکبر. قیصر روم نے کافی سارے سوالات کیے، باقی ادھار چھوڑتے ہیں. پھر آج کے موضوع کے مطابق ایک سوال وہی بس میں نے عرض کرنا ہے. ایک سوال اس نے یہ بھی کیا قیصر روم نے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 40 سال تم کہتا تمہارے اندر پہلے بھی رہا، اس 40 سال کے عرصے میں جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کبھی اس نے جھوٹ بولے؟ ابو سفیان نے کہا بالکل نہیں، پوری زندگی ہم نے بڑے اس پر تجربے آزمائے، کبھی بھی اس شخص نے جھوٹ، بچپن لڑکا پن جوانی کبھی جھوٹ نہیں بولا. کبھی غلط بیانی کی ہو؟ بالکل نہیں، کبھی غلط بیانی نہیں کی. بڑے ہم نے تجربے کیے، اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب قیصر روم نے اس پر جو تبصرہ کیا اور اس نے کہا کہ جو شخص مخلوق پہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود کیا بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے گواہ آپ کے دشمن بھی تھے، اتنے سچے تھے آپ. چلیں آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچائی پہ قائم رکھے، امانت داری پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ پھر سے بتا دیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا کئی قوموں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جبکہ انہوں نے ظلم کیا وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے كذلك اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوم کو ثم جعلناكم خلائف في الارض پھر ہم نے تمہیں نائب بنایا زمین میں من بعد ان کے بعد کیوں بنایا لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم کیا عمل کرتے ہو تم بھی پہلے والے مشرکین کے نقش قدم پر چلتے ہو یا مان کے چلتے ہو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بینات بالکل صاف ستھری واضح قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی ائتی بقرآن غیر ھذا لے آئیں کوئی قرآن اس کے علاوہ او بدلہ یہ اس کو تبدیل کر دیں کیوں نیا قرآن مانگ رہے تھے کیوں تبدیل کروا رہے تھے تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے میرے لائق نہیں ہے مجھے اس بات کے اختیار ان ابدلہ یہ کہ تبدیل کروں اس کو من تلقاء نفسی اپنی جانب سے ان اتبع میں نہیں اتباع کرتا الا مگر اس چیز کی ما یوحى الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوته علیکم نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کو تم پہ ولا ادراکم به اور نہ اللہ تمہیں بتاتا یہ قرآن فقد لبثت فیکم عمرا پس بے شک میں ٹھہر چکا ہوں رہ چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ من قبل ہی اس سے پہلے افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا جس نے افترا باندھا اللہ پر جھوٹ کا او کذب بآیاتہ یا جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو انہ لا یفلح المجرمون بے شک شان بات یہ ہے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے